السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے جو اہم حکم ہے اسلام میں، جب انسان دین اسلام قبول کرتا ہے تو اس میں جو سب سے بڑا حکم ہے وہ نماز کا ہے۔ نماز کی ہماری زندگی میں آ جائے، نماز میں اللہ تعالیٰ نے تمام مشکلات کا حل رکھا ہے۔ یہ ہمارا یقین بن جائے کہ جو بھی ہم پہ مشکل آئے، جو بھی پریشانی آئے، ہم نے نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ نماز مسئلوں کا حل ہے، نماز مسئلے حل کروائے گی ہمارے۔ اب دیکھیں، جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ اس بندے کے پاس جاؤ، یہ ہمارا مسئلہ حل کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جس سے ہمیں کام ہے نا، یہ اس کا جاننے والا ہے۔ اب اسی طرح سارے کام بنانے والی ذات تو اللہ کی ہے نا، ذریعہ کیا ہے؟ نماز ہے، کہ جب ہم نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے، اللہ ہمارے کام بنائیں گے۔ تو یہاں پہ جو اذان میں نا، اذان میں کچھ پیغام ہیں، 6 پیغام ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا پیغام اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم کمزور ہیں، اللہ طاقتور ہے۔ ہم ضعیف ہیں، اللہ سب سے طاقتور ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ یقین ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ یہ یقین ہمارے دلوں میں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہماری ذات کیا ہے؟ ہم مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے۔ یہ چیز ہمارے دلوں میں آئے، یہ ہے پہلا پیغام۔ دوسرا پیغام اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بھائی، اللہ ہی ہیں جو مشکلات دیتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی مشکلات سے نکالنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی کھیتیاں اگانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بیماری دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی صحت دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی کچھ کام کرنے والا نہیں۔ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کھیتیاں اگانے والا اللہ ہے، کامیابی دینے والا اللہ ہے، صحت دینے والا اللہ ہے، تمام ہمارے کام مشکلات سے ہمیں نکالنے والا اللہ ہے۔ یہ یقین ہے ہمارے دلوں میں آ جائے، یہ دوسرا پیغام ہے۔ اور تیسرا پیغام اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ چیز دیکھیے، جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ ہر چیز کا ایک روٹ ہوتا ہے، اللہ تک ہم نے پہنچنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اتباع کریں گے، ان کی سنتوں پر چلیں گے۔ ان کی اگر ہم سنتوں کو ہم پیروی نہیں کریں گے تو ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تک پہنچنے کا جو واحد راستہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر ہم ان کو فالو کریں گے، ہم ان کی زندگی کو پڑھیں گے، ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، جس طرح انہوں نے حکم دیا کہ گھر کے معاملات کیسے گزارنے ہیں، باہر کا لین دین کیسے کرنا ہے، ہمارے اخلاقیات، ہمارے معاملات، ہماری عبادات تمام کی تمام کس طرح ہو جائیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی۔ یہ چیز ہمارے دل میں آ جائے۔ چوتھا پیغام حی علی الصلاۃ، کہ آؤ نماز کی طرف۔ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، بعد میں ہم ڈاکٹر ہیں، بعد میں ہم دکاندار ہیں، بعد میں ہم جج ہیں، بعد میں ہم کوئی بزنس مین ہے یا جاب ہولڈر ہیں۔ پہلا ہمارا کام کیا ہے؟ نماز کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نماز کی طرف آؤ بھائی، نماز کی طرف آؤ۔ یہ پیغام ہے کہ لوگوں کو نماز کی طرف لے کر آنا ہے، کہ سب سے پہلا جو ہمارا اہم کام ہے وہ نماز ہے۔ نماز پہ کیوں آنا ہے؟ اللہ نے آگے بتایا حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف بھائی، کامیابی تمہاری اس میں ہے۔ تم نماز پہ آؤ گے، اللہ تمہارے مسئلے حل کریں گے، اللہ تمہیں کامیابی دیں گے، اللہ تمہیں تمام مشکلوں سے نکالیں گے، اللہ تمہیں صحت دیں گے۔ تمام کی تمام تمہاری جو کامیابی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی تمہاری اس نماز میں ہے۔ یہ ہے نماز کا پیغام۔ اور آخری پیغام کیا؟ فجر میں الصلاۃ خیر من النوم، کہ بھائیو اٹھو، کیوں؟ نماز نیند سے بہتر ہے۔ اب دیکھیں، ایک بندہ ہے سویا ہوا ہے، اس کو سوئی چبھو جان نکل جاتی ہے اس کی، اور اگر مردہ ہے اس کو آپ خنجر مارو ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ اس کے اندر جان نہیں ہے۔ اب ایک بندہ ہے جو اذان کی آواز سنتا ہے، صبح کو اٹھ جاتا ہے کہ میں نے نماز پہ جانا ہے، کیا ہے؟ یہ بندہ زندہ ہے۔ اور ایک بندہ اذانوں پہ اذان نہیں سنی جاتا ہے، نماز کے لیے نہیں اٹھتا، یہ کیا ہے؟ اس کا دل مردہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جن کے کان مردہ ہیں، آنکھیں مردہ ہیں، دل مردہ ہو جاتی ہیں، سنائی نہیں دیتا، دکھائی نہیں دیتا، سنتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پردے ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم خود بھی نماز پڑھیں اور ہم ایک عزم لے کے جائیں، ہم نے تمام لوگوں کو نمازی بنانا ہے۔ یہ ہمارے اندر عزم ہونا چاہیے کہ ہم دعوت دینے والے بنیں، لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف لے کے آنے والے بنیں۔ جب ہم راستے میں آتے ہیں، جب ہم گھر سے نکلے اپنے مسجد کی آنے کی طرف، اللہ تعالیٰ معاف میں کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کتنے لوگ بیٹھے ہیں جو یہاں پہ
چوکوں میں چوراہوں میں بیٹھے ہیں، دکانوں کے آگے بیٹھے ہیں، آپ آتے ہوئے ایک بار ان سے مصافحہ کر لیں، بھائی آپ کیسے ہیں، اور آج ہی نماز کا وقت ہو گیا، ہم نماز پہ جا رہے ہیں، اکٹھے چلتے ہیں نماز پہ، پھر اکٹھے آ کے بیٹھ جائیں گے۔ یعنی آپ اس کو ایک بار دعوت دیں گے، 2 بار دعوت دیں گے، انشاءاللہ اللہ اس کے دل میں بات ڈال دیں گے، وہ آج آپ کو ٹلائے گا، پھر بعد میں خود شرمندہ بھی ہوگا کہ یار یہ غلط بات ہے، میں یہاں پہ بیٹھا رہتا ہوں، وہ لوگ جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ پھر وہ خود نماز کی طرف آئے گا، بلکہ وہ خود نہیں بلکہ اپنے دوسرے دوستوں کو بھی، احباب کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر آگے دعوت دے گا گھر جا کر۔ اب دیکھیں آپ کے ایک بول کی وجہ سے وہ بندہ نمازی بن جائے گا، وہ آگے کتنے لوگوں کو کرے گا، ان سب کا ثواب آپ کے خاتمے میں ملتا رہے گا، صدقہ جاری ہے۔ یعنی ہم اس نیت سے کریں کہ میں خود نہیں نماز پڑھنی، نماز تو میں نے خود بھی پڑھنی ہے، دوسروں کو بھی اس پر لے کر آنا ہے کہ میرے سب علاقے والے، میرے محلے والے، میرے پورے ملک والے، ساری دنیا میں یہ پیغام عام ہو جائے کہ تمام مسلمان نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کامیابی اور کامرانی کا مدار کیا ہے، دین میں رکھا ہے۔ دین کا حکم سب سے پہلا نماز ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر اور شوق پیدا کرتے رہتے ہیں کہ اچھا اب میں یہ کر رہا ہوں، میں نے یہ گناہ چھوڑنا ہے، نہیں ابھی میں اللہ کے سامنے حاضر ہو کر آیا ہوں، اگر میں گناہ کروں گا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اچھا اب میں نے وہ نیکی کی ہے، نماز پڑھی ہے، میں یہ نیکی بھی کرتا ہوں، میں تسبیحات بھی کر لیتا ہوں، میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں، اچھا اب میں نے سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، میں نے ایمانداری سے اپنا کام کرنا ہے۔ یعنی وہ ایک سٹیپ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ تو دیکھیے اگر وہ ٹوپی نہیں رکھتا، وہ آہستہ آہستہ ٹوپی رکھنے لگ جائے گا، اگر وہ داڑھی نہیں ہے اس کی تو آہستہ آہستہ اس کی سنت کے مطابق داڑھی آنے لگ جائے گی۔ یعنی ایک شوق انسان کے اندر بیدار ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ چیزیں ہیں کہ ہم نے خود بھی نماز پڑھنی ہے، خود سنتوں پر عمل کرنا ہے، اور دوسرے لوگوں کو اس دعوت دینی ہے کہ لوگ بھی اس کی طرف آ جائیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔